مہینہ اگست، مہر علی مست، عمر کتنی تھی؟ 3 گھنٹے تک حضرت پیر مہر علی جب لاہور میں پہنچے، لاہور ریلوے سٹیشن سے گزرے تو آپ کا ہاتھ 3 گھنٹے یہاں رہا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اہل حدیثوں نے چوما، دیوبندیوں نے چوما، شیعوں نے چوما، اور سنی ہر گرد گھوما۔ 3 گھنٹے تک ہاتھ چومتے رہے۔ ایک ہی نعرہ تھا جو سب کو پیارا تھا کہ پوری ملت کا ایک رہنما ہے، نام مہر علی شاہ۔ اور عمر کتنی تھی پیر مہر علی شاہ کی اس وقت؟ ٹوٹل 42 سال۔ کتنی؟ 42 42 سال۔ شہزادہ جو اترا نا میدان ہے، 25 اگست، 26 اگست، 27 اگست، 3 دن یہاں مسجد شاہی لاہور۔ جب آپ نے کہا نا اسے کہے کہ تو لولے لنگڑے چھوڑ، مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ۔ جیڑے سن نا دوجے بھرا، ان بیچاروں کے نعرہ مہر علی نے لگایا اور کانپنے وہ لگ گئے۔ توانوں کی ہویا؟ انہیں کہا حضور مردے جو نبی کے لیے کہیں کہ نبی مردے زندہ نہیں کر سکتا، آج تو مہر علی شاہ لاہور میں کھڑا کہہ رہا۔ آپ نے پھڑیا انہوں، مولوی جی تسی ذرا پیران تے بار پاؤ، گھبراؤ نہیں، میں بولیا تے میں دروازہ کھولاں گا، یہ میرا کام ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ شاہ جی، واہ جی، کیا مردے بھی زندہ ہو سکتے تھے؟ فرمایا میں کلا سا۔ حضور پھر کون نال سی؟ فرمایا میرا پیر سیال سی، سیال میرے نال سی۔ ایک کلا مہر علی پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، لاجپال، پیر سیال، پیر سیال، زندہ آباد۔ میرے نال پیر سیال سی تے پیر سیال دے پس منظر وچ آمنا دا لال سی۔ اے سارا مدینے آلے دا کمال سی۔ سید چانن شاہ جابے والے، سید چانن شاہ جابے والے کہتے میں رات کو سویا، دیدار ایک جماعت کا ہویا کہ دریائے جہلم سے گھوڑے گزر رہے ہیں، سارے حسین مکھڑے والے۔ میں نے کہا کدھر سے آئے ہو؟ کوئی کہے بغداد سے، کوئی کہے مدینے سے۔ اور جا کہاں رہے ہو؟ کہا لاہور۔ عرش منور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور۔ کدھر؟ کہا لاہور جا رہے ہیں۔ لاہور کیا ہے؟ فرمایا مہر علی شاہ ختم نبوت کے نعرے لگا رہا۔ 27 اگست گزری، شاہ جی نے کہا لاؤ، جاؤ۔ کیا کہا؟ اسے لاؤ۔ ایک مولوی صاحب آکھیا، انہاں کیا سرکار جان دے اساں دعاواں پہ مگدیاں نامراد ٹل جائے مکے کم۔ آپ نے فرمایا تواڈی سوچ ہو رہے تے میری سوچ عجیب بات ہے، میری سوچ۔ کہا حضور آپ کیوں کہتے ہیں لاؤ لاؤ؟ آپ نے فرمایا میرے پاک مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے کچھ میرے امتی، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کی محفل میں بدبخت آتا ہے نیک بخت ہو کے جاتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ مہر علی کے سامنے لاؤ تو صحیح۔ ہائے ہائے، یہ نظر تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ۔ وہ مہر علی شاہ ہے، لیکن آگے
علماء دیوبند نے بڑا دعوے کیے ہیں، میں احتراماً اب انہیں کچھ لیکن صرف سچائی بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی اللہ پاک نے جس جماعت کو ختم نبوت کے لیے چنا وہ علماء دیوبند کی جماعت تھی۔ میں نے کہا صدقے جاؤں، ایک کیڑا ہے گاؤں، اور میں صدقے جاؤں کہاں سے بول رہے ہو؟ لیکن جھوٹ بندہ بولے تو پہلے 1000 مرتبہ تولے، پھر تول کے رکھ کے بولے، لیکن یہ ایسے ہیں بولے بولے۔ اسی کتاب کا نام ہے یہ احتساب قادیانیت، اسی میں لکھا کہ مولانا غلام دستگیر قصوری 1302 میں اٹھے اور ان کا ناطقہ بند کیا، لیکن اسی کتاب میں دعویٰ بھی کیا اور آگے چل کے یہ لکھا کہ علماء دیوبند نے دیوبند سے قادیانی کے خلاف جو پہلا فتویٰ صادر کیا وہ تھا 1332 میں۔ کب؟ 1332 تے 1302 کوئی زیادہ فرق تے نہیں، صرف 30 سال دا فرق، صرف 30 سال دا فرق، زیادہ فرق نہیں۔ یہ تے قادیانی علی گل ہوئی، نعرہ لگایا کہ میں 50 جلد میں کتاب براہین لکھنے لگا ہوں، چندہ دو، چندہ اتنا آیا، سارا وگایا کھایا، لوگوں کو 5 جلدیں دیں، باقی ہضم کر گیا۔ لوگوں نے کہا اے نامرادہ تو 50 جلد دا پیسہ لے آتے، 5 دیتی یعنی باقی۔ آکھن لگا بڑی بے وقوف تے پاگل تے جاہل لوگوں، اے 50 تے 5 کیڑا فرق ہے؟ ایک صفر ہی تے ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں صدقے جاؤں علماء دیوبند توڑے تو میں صدقے جاؤں۔ کہتے فرق کی نہ، ہم 1332 میں جاگے، سنی 1302 میں، کیڑا فرق ہے؟ 30 سال پہلے 80 بعد، لیکن بندے کو چلاک ہونا چاہیے، بندے کو پیروں کا ذرا تیز ہونا چاہیے۔ جنہوں نے ان کو مٹی میں ملایا، آخری بات بھی کہہ دوں، آخری کیل ٹھوک دوں، جب آیا 1908 مہینہ مئی کا، تاریخ تھی 25 اور 26 مئی، اور وہ کون تھا جو 1 مہینے سے لنگر کھلا رہا تھا، موچی دروازے میں تقریریں سنا رہا تھا، مرزا قادیانی لاہور میں بیوی سمیت موجود تھا اور ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ اس کا نام نقش بندیت کا شہنشاہ ہے، نام پیر جماعت علی شاہ ہے۔ ذرا آخری جملہ بھی سن لے، تقریر اجے جاری ہے، سویرے مکنی ہے۔ ویسے میں تھوڑا حوصلہ بڑھان واسطے آکے ورنہ مکن لگی ہے میں نہ تسی، کیونکہ پتہ نہیں تسے کھان پین واسطے بھی تھوڑے واسطے کچھ ہے کہ نہیں، لیکن اسے نور پہ گزارا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 19 اور 20 مئی کیا تاریخ تھی؟ 19-20 مئی پیر جماعت علی شاہ، یہ وہی جماعت علی شاہ ہے کہ جس وقت قادیانی نارووال میں آیا اور پیر جماعت علی شاہ بیمار ہو کے چارپائی پہ بالکل بے بس ہو کے پڑے تھے، کان میں کسی نے کہا سرکار حضور کی ختم نبوت کا باغی نارووال میں آ گیا ہے۔ فرمایا جماعت علی شاہ کی چارپائی اٹھاؤ، لے چلو۔ حضور آپ تو ہل نہیں سکتے۔ فرمایا کل اپنے نانے کو کیا جواب دوں گا کہ ختم نبوت کا ڈاکو نارووال میں آیا، جماعت علی شاہ پہنچ ہی نہیں سکا۔ وہ پیر جماعت علی شاہ سبحان اللہ جب پہنچے لاہور اور آئی تاریخ 25-26 مئی، تقریر کرتے کرتے شاہ جی آئے جو جوش میں، فرمانے لگے لاہور والو، او ملک والو، لاہور والو، میں پیشن گوئی کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن سنو، تقدیر جو لکھی گئی وہ پڑھی گئی۔ حضور کیا فرمایا
ٹھیک 24 گھنٹے کے اندر یہ قادیانی جہانی ہو جائے گا، یہ داغ دنیا سے دھل جائے گا، پردہ سارا کھل جائے گا، یہ زہر یہیں پہ ڈل جائے گا، قادیانی گندگی میں رول جائے گا۔ چوبیس گھنٹے کے اندر لوگوں نے کہا لو شاہ جی پھنس گئے ہو۔ یہ 24 گھنٹے آئے کہ آئے، اگلا دن 26 مئی 10:10 بجنے لگے، ادھر ہوئے 10:10، ادھر قادیانی کی ہو گئی بس، اور ایسی ہوئی بس کہ ادھر سے بھی گندگی ادھر سے بھی گندگی۔ ایک مرتبہ اٹھا، یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہی کی کتابوں میں ہے، اٹھا ایک مرتبہ، چارپائی سے نیچے آیا، گندگی وہیں بہ گئی، اور پھر گرا چارپائی پہ، پھر اٹھا، جب تیسری مرتبہ اٹھا گندگی پھیل چکی سی، گرا سر سے اپنی چارپائی کا پایا جو ٹکرایا، جھوٹا قادیانی پورا گندگی میں آیا، اس کو کھایا، اور اس کو قادر قدیر نے گندگی میں لپٹایا، اور جو تھا میرے جماعت علی شاہ نے فرمایا، رب نے سچا کر دکھایا، ہمیں نے شروع فرمایا، ہمیں نے اس کو مکایا۔ جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، میری جان چندے کھائیے لیکن جھوٹ نہ فرمائیے، ہمارے کوچے میں آئیے، سچ سن کے جائیے، مل کے نعرے لگائیے، ان کی میت اٹھائیے، گیت مدینے والے کے گائیے، پھر ختم نبوت کے جشن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ مصطفیٰ جان مائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا ستار یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔
ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، علماء اہل سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ نفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔